السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں حقائق مہدویت۔ اس گفتگو میں معرفت امام اور حقیقت بندگی کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں ہم ایک پرپز، ایک ڈائریکشن تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسپرچول اینکر کی تلاش۔ سچی بات ہے، ہم سب کی ایک بیسک ضرورت ہے۔ ہم نے بچپن سے بارہا یہ سنا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، ایبسلیوٹلی کروشل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر ڈیپلی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اس معرفت کا اصل پریکٹیکل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بس ایک ایبسٹریکٹ سا کانسیپٹ ہے کتابوں کی حد تک، یا پھر ہماری ایوری ڈے لائف، ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا کوئی پریکٹیکل ایکشن پلان؟ اس ایکسپلینر میں ہم انہی چیزوں کو ڈیمیسٹیفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اور آپ کیسے اپنے اس روحانی سفر کو واقعی میننگ فل بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر امام کی معرفت کا اصل مطلب ہے کیا؟ پیغمبر اسلام کی ایک بہت ہی پروفاؤنڈ اور مشہور حدیث ہے جو اس پوری ڈسکشن کی فاؤنڈیشن ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب ذرا اس ٹینشن کو فیل کریں، اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ واقعی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا امام کو پہچاننے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ مینٹل ڈیٹا فیڈ ہو؟ مطلب ان کا نام، ان کا لینیج، تاریخ پیدائش اور ٹائٹلز یاد کر لینا کیا کافی ہے؟ اگر ہم نے ہسٹری کی کتابیں پڑھ لیں اور سارے فیکٹس میمورائز کر لیے تو کیا ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا؟ یا پھر یہ ریکوائرمنٹ کسی ڈیپر کنیکشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے، ایک ایسا کنیکشن جو صرف دماغ کے فیکٹس تک لمیٹڈ نہ ہو بلکہ ہمارے دل اور ہماری روح کو ہلا کر رکھ دے۔ یہاں آ کر ہمیں دو چیزوں کے درمیان ایک کلیئر کنٹراسٹ سمجھنا ہوگا، ایک ہے علم اور دوسری ہے معرفت۔ دیکھیں، ایکیڈیمک نالج یعنی علم وہ مینٹل ڈیٹا ہے جو ہم کتابیں پڑھ کر، کلاسز اٹینڈ کر کے یا لیکچرز سن کر گین کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ضرور ہے اور فور شور بہت ضروری بھی ہے، لیکن یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ دوسری طرف جو معرفت ہے نا، وہ ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہے۔ معرفت دل کا علم ہے، ایک اسپرچول سرٹنٹی ہے، ایک مضبوط ہارٹ کنیکشن ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں، علم بالکل ویسا ہے جیسے آپ انٹرنیٹ پر کسی کی ویکیپیڈیا پروفائل پڑھ رہے ہوں، آپ کو ان کی اچیومنٹس پتہ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، لیکن معرفت اس ہستی کے ساتھ ایک ڈیپ پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرنے کا نام ہے۔ یہ وہ نورانیت اور یقین ہے جو صرف رٹے لگائے ہوئے فیکٹس سے کبھی نہیں آتا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس معرفت کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل ڈیفینیشن دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ معرفت کا لوئسٹ لیول، یعنی اگر ہم بالکل بیسک درجے کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ امام کی اطاعت بالکل ویسے ہی اوبلیگیٹری یا واجب ہے جیسے پیغمبر اسلام کی اطاعت واجب ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ان کی گارڈین شپ، یعنی ان کی ولایت کو دل سے تسلیم کر لینا۔ ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ امام ہمارے انٹرسٹ کو، ہمارے فائدے کو ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں، اور وہ ہم پر ہماری اپنی ذات سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ یہ دراصل کمپلیٹ سرنڈر اور پیور ٹرسٹ کا نام ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے بجائے امام کی خوشنودی کو پرائیورٹی دیتے ہیں تو سمجھے ہم نے اسپرچول اویئرنیس کے پہلے سٹیج پر قدم رکھ دیا ہے۔ یہ وہ ٹرسٹ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر گائیڈ کرتا ہے۔ اب قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اسپرچول سرٹنٹی یا یقین یہ حاصل کیسے کیا جائے؟ اور یہیں سے ہمارا اصل ایکشن پلان شروع ہوتا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اگر ہم اس قرآنی آیت کو امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ پیئر کر کے دیکھیں تو اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ معرفت صرف ایکیڈیمک سٹڈی یا تھیوریٹیکل نالج سے کبھی نہیں ملتی، بلکہ یہ ایکسکلوسیوٹی کے ساتھ صرف اور صرف عمل یعنی ایکشن کے ذریعے ان لاک ہوتی ہے۔ یعنی جب تک ہم اپنے سیکھے ہوئے علم کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہیں کریں گے، تب تک ہم اس ہارٹ کنیکشن تک نہیں پہنچ سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، عمل ہی وہ ماسٹر کی ہے جو معرفت کے دروازے کھولتی ہے۔ تو پھر یہ عمل یا ایکشن کا سسٹم حقیقت میں ہے کیا؟ یہ سٹیپس اس پورے پروسیس کو بالکل ڈی مسٹیفائی کر دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ کوئی بہت کمپلیکس ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ پہلا سٹیپ ہے واجبات، یعنی اپنی اوبلیگیٹری ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا، جو فرض ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے محرمات، یعنی پروہیبیشنز اور گناہوں سے بچنا۔ اور تیسرا سٹیپ ہے ایک پیور لائف، ایک پاکیزہ زندگی گزارنا۔ اب آج کے اس ڈیجیٹل ایج میں پیور لائف کا مطلب بہت پریکٹیکل ہے۔ ہماری سوشل میڈیا انٹریکشنز کیسی ہیں؟
کیا ہم فیک نیوز اور غیبت سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کام اور اپنی ایجوکیشن میں آنیسٹ ہیں؟ یہ سب اس کا حصہ ہے۔ حقیقت میں رول بک تو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، ہم بس اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ایتھیکل اور ریلیجیس فرائض پورے کر کے ایکٹیولی اپنے امام کے ساتھ ایک ڈائریکٹ اسپرچل کنیکشن بلڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایوری ڈے لائف کے لیے یہ ایک نہایت اسٹریٹ فارورڈ اسٹریٹجی، اور یہاں آ کر ہمیں اس کنیکشن کا ایک بہت بڑا ایموشنل پے آف نظر آتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ کوٹ واقعی بہت پاورفل اور تھاٹ پرووکنگ ہے۔ ہمارا علم تمہارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور تمہارے حالات میں سے کچھ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس بات کی ڈیپتھ کو فیل کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ اسپرچول کنیکشن کوئی ہوائی بات یا ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں ہے، یہ ایک لیونگ ریالٹی ہے۔ جب ہم تنہائی میں کوئی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یا حق کی راہ میں کوئی چھوٹی سی ایفرٹ بھی کرتے ہیں تو ہمارے امام فلی اویئر ہوتے ہیں۔ وہ ہماری اسٹرگلز کو، ہماری نیتوں کو اور ہمارے ایکشنز کو ڈائریکٹلی آبزرو کر رہے ہیں۔ جب ہم ڈیپلی یہ ریئلائز کر لیتے ہیں نا کہ ایوری سنگل ایکشن از نوٹسڈ، تو ہماری ایوری ڈے لائف کا آؤٹ لک بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم پھر کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کا ایفیکٹ ٹو وے ہوتا ہے۔ ہمارے ڈیلی چوائسز ڈائریکٹلی ہمارے امام پر امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ جب ہم سے کوئی سلپ ہو جاتا ہے یا ہم جانتے بوجھتے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ چیز امام کے لیے واقعی دکھ اور سورو کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ذرا اس کے اپوزٹ بھی سوچیں۔ جب ہم صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ گڈ ڈیڈز پرفارم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ایک ٹرو بلیور بننے کی سچی کوشش کرتے ہیں تو یہ امام کے لیے امینس جوائے یعنی بے پناہ خوشی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ریئلائزیشن ہمیں کس قدر امپاور کرتی ہے کہ ہمارے ایوری ڈے ڈیسیژنز واقعی بہت میٹر کرتے ہیں۔ ہم بس اپنی ڈیلی روٹین، اپنے اچھے اخلاق اور اپنے چھوٹے چھوٹے پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے اپنے وقت کے امام کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم ایک بہت پرووکیٹو تھاٹ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہمارے آج کے اعمال امام کی خوشی کا سبب ہیں؟ کیا ہم نے آج پورا دن کوئی ایک بھی ایسا پازیٹیو سٹیپ لیا جس سے اس اسپریچول کنیکشن میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو؟ دیکھیں، یہ کوئی سالانہ یا ماہانہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ایک ایوری ڈے گول ہے جو ہماری زندگیوں کو ایک کلیئر ڈائریکشن اور پرپس دیتا ہے۔ بس اس کویسچن کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، اسے اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنائیں اور ٹرو معرفت کی طرف اپنا یہ خوبصورت سفر جاری رکھیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔